امازون نے پاکستان کے 13,000 اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں اور یہ خبر پاکستان کے اندر اس وقت وائرل ہوئی کہ جب پاکستان کے اندر یوم آزادی 75واں یوم آزادی منایا جا رہا تھا اور اسی دوران یہ کالا دھبا پاکستان کے اوپر لگا ہے. دنیا بھر کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو دو اہم ترین شہر ہیں امازون کے حوالے سے سائیوال اور میاں چنو، ان کے آئی پیز کو مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے. وہاں سے اب امازون کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا کتنا زیادہ پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر نقصان ہوا ہے، معاشی سطح کے اوپر نقصان ہوا ہے، پاکستان کے کتنے نوجوانوں کا کاروبار، ان کا روزگار جو حق حلال طریقے سے امازون سے کمانے کی کوشش کر رہے تھے، کتنے نوجوانوں کو نقصان ہوا ہے اور آنے والے وقت کے اندر پاکستان کو مزید انٹرنیشنل کمپنیز کی جانب سے کتنے زیادہ خطرات کا سامنا کرنے پڑے گا. یہ تمام در تفصیلات آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے اندر جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کو کس لیول کے اوپر نقصان دے رہے ہیں. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بکھر نیٹ ورک. آج سے تقریباً کم و بیش ایک سال پہلے امازون نے پاکستان کے لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنی ڈیٹیلز کے اوپر سیلز اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور یہ صرف ایک پرمیشن پاکستانیوں کو ملی تھی، جبکہ پاکستان کا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کے اندر امازون ڈنکے کی چوٹ کے اوپر چل رہی ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ نہ صرف پیسہ کما رہے ہیں بلکہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کو صرف ایک پرمیشن ملی تھی اور پاکستانیوں نے اس پرمیشن کے کیسے ٹکڑے کیے ہیں، کیسے اس پرمیشن کے ذریعے پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر بدنام کیا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. جب یہ پاکستان کو پرمیشن ملی تو کچھ عرصے بعد یعنی کہ جولائی 2022 کے اندر ایک رپورٹ سامنے آئی اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر ایک سال کے دوران 1.2 ملین لوگوں نے اپنے آپ کو امازون کے ساتھ رجسٹرڈ کیا ہے اور چین اور امریکہ کے بعد پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا تھا کہ جو امازون کے اندر کام کر رہا تھا. پاکستانیوں کی تعداد امازون کے اندر کام کر رہی تھی اور پھر پیسہ کما رہے تھے. مگر پھر جو ٹریجڈی ہوئی وہ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ اس پلیٹ فارم سے کہ جس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان سالانہ تقریباً 28 ارب ڈالر کما سکتا تھا، پاکستانیوں کی جو فطری 2 نمبری تھی اس نے اس سب چیزوں کے اوپر پانی پھیر دیا، ان سب چیزوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. پاکستانیوں کی جو دھوکہ دینے کی عادت تھی اس نے عالمی سطح کے اوپر پاکستان کو بدنام کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امازون کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے وہ کام کس طرح ہوتا ہے اور امازون نے یہ جو فیصلہ لیا ہے اس فیصلے تک پہنچنے میں کیا کردار پاکستانی دھوکے بازوں نے کیا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امازون کے 2 بڑے ماڈلز ہیں. ایک ماڈل ہے پرائیویٹ لیبل جس کو پی ایل کہا جاتا ہے اور دوسرا ماڈل ہے ہول سیل WS. یہ میں انفارمیشن ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں کہ جن کو بیسک جو انفارمیشن ہے امازون کی نہیں پتا لیکن انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ یہ چیزیں یاد رکھیں گے. یہ 2 بڑے ماڈلز تھے لیکن اس کے بعد ایک تیسرا ماڈل پاکستان کے اندر سامنے آیا جس کا نام تھا ڈراپ شپنگ. اس کے حوالے سے پاکستان کا جو شہر تھا میاں چنو اس کو اس کا ہب مانا جانے لگا، وہیں سے یہ نکلا اور پھر اس کے ذریعے لوگ بڑے پیمانے پر روزگار کمانے لگے. لیکن پھر ایسا ہوا کہ یہ جو ڈراپ شپنگ تھی اس کو پاکستانیوں نے اور خصوصاً سائیوال اور جو میاں چنو کے لوگ تھے انہوں نے دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور ایسا دھوکہ دینا شروع کر دیا کہ امازون بھی چکرا کے رہ گئی اور وہ کسٹمرز جو امازون کے ذریعے پروڈکٹس لیتے تھے وہ بھی چکرا کر رہ گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے 13,000 اکاؤنٹس کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اب یہ جو ڈراپ شپنگ تھی اس کا سین کیا تھا یہ میں آپ کو آسان لفظوں کے اندر سمجھا دیتا ہوں کہ جو کسٹمر ہوتا ہے اس کسٹمر نے اگر امازون سے کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو پاکستان کے اندر جو نوجوان کام کر رہے ہوتے تھے وہ اس کسٹمر سے آرڈر لیتے تھے، پیسے لیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ 15 دن کے اندر، کیونکہ امازون کی پالیسیز ہیں ڈیفرنٹ، تو ان کو کہتے تھے کہ 15 دن کے اندر آپ کا سامان آپ تک پہنچ جائے گا. اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب ان سے پیسے لے لیے ہیں تو جو ایک فیک ٹریکنگ ہے ان کو دے دی جاتی تھی، ایک فیک ٹریکنگ امازون کو سینڈ کر دی جاتی تھی اور دونوں کو تسلی دے دی جاتی تھی کہ ہم نے سامان آپ سے لے کر ان کو بھجوا دیا ہے. اور پھر جو کسٹمر ہوتا تھا اس کو بتایا جاتا تھا آپ کا سامان پاکستان پہنچ چکا ہے، آپ کا سامان بلوچستان کے ساحل پر پہنچ چکا ہے، آپ کا سامان کراچی بندرگاہ کے اوپر پہنچ چکا ہے، پنجاب کے بارڈر کے اوپر پہنچ چکا ہے. اور اس طرح 14 دن کے بعد جب ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آ جاتے تھے تو وہ 15ویں دن اپنا اکاؤنٹ بند کر دیتے تھے، اپنی آئی ڈی اڑا دیتے تھے. نہیں پتا چلتا تھا امازون کو کہ وہ بندہ کہاں گیا، نہیں پتا چلتا تھا کسٹمر کو کہ وہ بندہ کہاں گیا اور وہ بندہ اپنی کوٹھیاں بنا رہا ہوتا تھا، اپنی کاریں خرید رہا ہوتا تھا. اور یہ سسٹم اس حد تک چلا میاں چنو کے اندر، سائیوال کے اندر، ویسے تو اوورآل پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہے مگر یہ 2 ہیڈ کوارٹر جب بنے دھوکہ دہی کے حوالے سے تو پھر امازون نے ان دونوں کی جو آئی پی ہیں
वो ब्लॉक करके रख दी। अब इसके अलावा जो एक और धोखे का तरीका था वो भी बड़ा दिलचस्प है, और वो ऐसे था कि अमेज़न से कस्टमर्स के लिए चीज़ें तो खरीद ली जाती थी धोखा देने वालों की जानिब से, लेकिन फिर अमेज़न को ये कहा जाता था कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदी थी अपने कस्टमर के लिए वो हमें नहीं मिली है, जो हम तक नहीं पहुंची है, तो हमें रिफंड किया जाए, यानी कि जो पैसे अमेज़न को दिए जाते थे वो वापस ले लिए जाते थे। अमेज़न की पॉलिसीज़ हैं, वो अपने कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, वो उनके साथ धोखा नहीं करते हैं, दो नंबरी नहीं करते हैं, इसलिए अमेज़न पैसे वापस कर दिया करता था। एक लिमिट तक तो पैसे वापस करते रहे, मगर जब इन्होंने अन्नी मचा दी, जब इन्होंने धोखे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो फिर अमेज़न को भी पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा था, और उसी फ्रॉड को उस फ्रॉड के सामने आने के बाद अमेज़न ने यह सख्त तरीन फैसला लिया है। अब इन दो चीजों के बाद जो एक तीसरा तरीका है धोखा देने का, उसने सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाया और सबसे ज्यादा अमेज़न के हवाले से पाकिस्तान को बदनाम किया। वो तरीका है कबूतर ट्रिक का। अब उस कबूतर ट्रिक के अंदर क्या होता है कि अमेज़न के जरिए जो लोग सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जो धोखा देने वाले लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को सजा के बैठ जाते थे इंटरनेट के ऊपर अमेज़न के प्लेटफॉर्म के जरिए, और कहते थे कि जो ये $15 की चीज़ है ये हम आपको $10 के अंदर बेच रहे हैं। जब ये चीज़ सामने आती थी, कस्टमर्स के सामने आती थी, तो धड़ाधड़ लोग अपने ऑर्डर्स बुक करवाते थे, अपने पैसे भेजते थे, और जब $2000 हो जाता था, $4000 इकट्ठा हो जाता था, $10,000 इकट्ठा हो जाता था, तो फिर वो जो धोखा देने वाला बंदा है वो अपनी आईडी गायब कर देता था, अपना अकाउंट बंद कर देता था, और कस्टमर्स को नहीं पता होता था कि कौन था, कहां से आया था, कहां चला गया। अमेज़न को वैसे नहीं पता होता था कि ये भी एक सीन चल रहा था। तो इस तरह लोगों को धोखा देने की जो आखिरी हद तक वहां तक ले जाया गया, और उसके बाद अमेज़न को यह फैसला करना पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए काम करना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। और इसका जब नुकसान सामने आया, तो बड़े नुकसान सामने आया, वो मैं आपको बताता हूं। पहला तो यह कि जो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत अमेज़न ने जो थोड़ी बहुत रहमदिली दिखाई थी, पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप किया था, पहला कदम लिया था, अब ये खतरात पैदा हो चुके हैं कि वो पहला कदम भी वो वापस ले लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ साहिवाल या मियां चन्नू में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये धोखा अरूज पे पहुंचा हुआ है, और अमेज़न इसके हवाले से बड़ा संजीदा होकर फैसला करने के हवाले से सोच रहा है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पेपाल ने भी इसी वजह से, पाकिस्तानियों के धोखों की वजह से आने से मुकम्मल तौर पर माजरत की हुई है। बेसिकली ये एक हाइपर वॉलेट है और बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके आने से भी फायदा तो हो सकता था, मगर चूंकि अमेज़न का हशर देख लिया इन्होंने, तो इन्होंने भी यहां पर आने से इनकार कर दिया, और इसका हमारे नौजवानों को, उन नौजवानों को जो हलाल तरीके से रोजगार कमा रहे थे, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी हुई है, और इस शोबे के अंदर पाकिस्तान, अब आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में मजीद आगे जाने के बजाय मजीद पीछे जाएगा। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान को बदनाम करवाने वाले ये जो लोग हैं ये अपने बदतरीन अंजाम तक पहुंचे, और पाकिस्तान को आलमी मार्केट के अंदर जो पहले इज्जत मिली थी, पहले मकाम मिला था, पहले एहतराम मिला था, जिसके जरिए पाकिस्तानी थोड़ा आगे आ रहे थे, फ्रंट पर आ रहे थे, और एक साल के अंदर पाकिस्तानी अमेज़न के हवाले से चीन के और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आ गए थे। तो ये जो पॉजिटिविटी थी, हम सबको दुआ करनी है कि ये पॉजिटिविटी एक मरतबा फिर आए, और अल्लाह ताला से हम सबको ये भी दुआ करनी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अमेज़न के हवाले से इतनी बुरी और बड़ी खबर सामने आई है, इसके बाद पाकिस्तानियों को थोड़ा सा सबक मिले, थोड़ा सा होश आए, और वो ये धोखाधही के बजाय, शॉर्टकट के बजाय हलाल तरीके से थोड़ा ही प्रॉफिट बेशक हो उसको कमाना शुरू करें, ताकि पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर बेहतर हो सके।